السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے فرقہ وہابیہ کی تاریخ ذکر کی جا رہی تھی اختصار کے ساتھ کہ فرقہ وہابیہ کے جو بانی ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی، انہوں نے حکومت وقت سے مل کر کس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان کے خون کو حلال جانا، اور پھر جو ہے نا ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا۔ اس کا تفصیل مختصر طور پر ذکر کیا جا رہا تھا، اور پھر ان کے عقائد کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی یہ کتاب جو کتاب الشبہات ہے، اس میں انہوں نے جو ہے جو لوگ انبیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، انبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور بنا کر دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں جن سے سرکار نے جو ہے نا جنگ کی تھی، ان لوگوں کی طرح یہ لوگ بھی ہیں، اور جس طرح سرکار نے جنگ کی تھی ان سے، تو اس طرح ان سے بھی جنگ کرنا جائز ہے، اور ان کا مال جو ہے نا حلال ہے، مال غنیمت ہے۔ تو سرکار نے جن سے جنگ کی تھی وہ کون تھے؟ وہ کفار و مشرکین تھے۔ تو انہوں نے بالفاظ دیگر یہ کہا کہ خدا کی بارگاہ میں انبیاء کو وسیلہ بنانے والے یہ جو ہے کفار و مشرکین کی طرح ہیں، ان سے جنگ کرنا جائز ہے، ان کا مال مال غنیمت ہے۔ اس کی دلیل پر انہوں نے قرآن کریم کی وہ آیت دی کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے تاکہ وہ بت ہمیں خدا کا قرب عطا کرے، خدا کے قریب کر دے، خدا کے نزدیک کر دے۔ دیکھو کفار و مشرکین نے بھی خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کو ذریعہ بنایا تھا، اور یہ لوگ بھی خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا انبیاء کو ذریعہ بناتے ہیں۔ تو لہذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی کفار و مشرکین کی طرح ہیں۔ لہذا جس طرح سرکار نے ان سے جنگ کی تھی کفار و مشرکین سے، اسی طرح ان سے بھی جنگ کرنا جائز ہے، اور ان کا مال جیسے مال غنیمت ہے، ان کا مال بھی مال غنیمت ہے۔ میں اس کی تفصیل پیچھے بیان کر چکا ہوں، آپ کو کنٹینیویشن کے لیے، تسلسل کے لیے بات بیان کر رہا ہوں۔ تو اب میں نے اس کا جواب بھی پیچھے دے دیا تھا کہ کفار و مشرکین بتوں کو جو ہے نا جو خدا کے قرب کا ذریعہ مانتے تھے، وہ بتوں کو خدا مانتے تھے، بتوں کو خدا مان کر خدا کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ جو ہے نا پیش کرتے تھے، جیسا کہ آیت میں واضح طور پر ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو عبادت کس کی جاتی ہے؟ خدا کی جاتی ہے۔ تو وہ بتوں کو خدا کا درجہ دیتے تھے، اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور ان کی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لیکن ہم جو یا امہ اہل سنت والجماعت یا ہمارے علماء فقہاء محدثین جو ایک بڑا طبقہ ہے، یہ حضرات انبیاء کو نہ خدا سمجھتے، نہ ان کی عبادت کرتے،
بلکہ ان کا ہمارا یہ ذریعہ ہے کہ انبیاء جو ہے نا خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے مقرب بندے ہیں، اور خدا کے مقرب بندے سمجھ کر ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلے کے اور پیش کرتے ہیں اور خدا کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں انہیں، لیکن ان کو مخلوق ہی جانتے ہیں، خالق نہیں جانتے، معبود نہیں جانتے۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو یا جو بھی ہو، ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت نہیں کرتے۔ پہلے تو ہم ان کو خالق نہیں مانتے بلکہ ہم ان کو مخلوق مانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ انہوں نے اللہ کے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو لہذا تو ہم جو ہے نا، تو پھر ہمیں مشرکوں کی طرح کہنا اور جنگ کو جائز قرار دینا، یا ہمارے خون کو حلال سمجھنا، یا ہمارے مال کو مال غنیمت سمجھنا، اس کو لوٹنا جائز ہونا، یہ کہنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو لہذا یہ عقل کا پھیر ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ وسیلہ لینے والے، انبیاء کے وسیلہ لینے والوں کو مشرکین کے برابر قرار دینا۔ تو آئیے میں وسیلے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے رکھتا چلوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو ہے نا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کریم کی آیت ہے یہ کہ یہ اور وہ لوگ اس سے پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کہ وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے، کامیابی مانگا کرتے تھے، جنگ میں فتح اور کامیابی کی جو ہے نا کو مانگا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، کس سے؟ سرکار کے وسیلے سے۔ دیکھیے مدینہ منورہ میں 4 قبیلے تھے، 2 مشرکین کے، 2 یہودیوں کے۔ مشرکین کے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج تھے، اور یہودیوں کے جو قبیلے تھے بنو قریظہ، بنو نذیر تھے۔ اور اتفاق دیکھیے مدینے میں اسلام کی سعادت جنہیں نصیب ہوئی سب سے پہلے وہ قبیلے جو ہے نا مشرکین کے قبیلوں کو ہوئی، یہودیوں کے قبیلوں کو نہیں ہوئی۔ تاریخ کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہرحال یہ یہودیوں اور مشرکین کے درمیان ہمیشہ جنگ چلا کرتی تھی، جنگ ہوا کرتی تھی ان کے درمیان۔ تو جب بھی یہودیوں کی جنگ جو ہے نا مشرکوں سے ہوتی ہے، قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں سے ہوتی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہودی دعا کرتے تھے اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ جس نبی کو بھیجنے کا تو وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے وسیلے سے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ تورات کو کھولتے تھے، جہاں نام محمد ہوتا وہاں ہاتھ رکھ کر کیا کرتے تھے؟ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ ہمیں ان مشرکوں پر فتح یابی نصیب فرما، ان مشرکوں پر فتح یابی نصیب فرما۔ یہ جو ہے نا سرکار کی تشریف آوری سے پہلے سرکار کا وسیلہ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ مانگا کرتے تھے۔ اب آئیے میں اس آیت کی تفسیر علامہ ابن کثیر کی حوالے سے، یہ علامہ ابن کثیر ہر مکتب فکر کے علماء کے پاس، لوگوں کے پاس یہ ایک مستند مفسر ہے، ان کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی سرکار کی تشریف آوری سے پہلے سرکار کا وسیلہ دے کر جنگ میں کامیابی کی دعا کرتے تھے، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو انہوں نے سرکار کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو بعض صحابہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے اب بعد میں ایمان لا کر صحابی بن گئے، تو بعض صحابہ، اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جو ہے نا، تو بعض صحابہ نے جا کر یہودیوں سے کہا ارے تم تو سرکار کی تشریف آوری سے پہلے ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہ ذرا ٹھہرو کہ جو ہے نا امت سرکار تشریف لانے والے ان سے مل کر ہم تم سے جنگ کریں گے، یہ بھی ڈرایا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو تم کہا کرتے تھے کہ سرکار کی تشریف آوری سے پہلے تم سرکار کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے، سرکار کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے، اب سرکار تشریف لائے ہیں تو پھر تم ان کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو ان یہودیوں میں سے ایک سلام بن مشکم نامی ایک شخص نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں جن کا ہم وسیلہ مانگتے تھے، جن کے بارے میں ہم تم کو، جن کا نام لے کر ہم تم کو ڈرایا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے صاف طور پر سرکار کو کیا کر دیا کہ نبوت کا ہی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کا یہ خلاصہ ہے۔ تو لہذا سرکار کی تشریف آوری سے پہلے یہودی کیا کرتے تھے؟ سرکار کی جو ہے نا کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے۔ تو اس میں قرآن میں خود وسیلے کے جائز ہونے کا جو ہے نا واضح طور پر ثبوت ہے، واضح طور پر ثبوت ہے۔ اور سابقہ امتوں کا یا سابقہ لوگوں کا اگر کوئی چیز قرآن میں ذکر کی جائے
اور اس کو غلط قرار نہ دیا جائے تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ وہ بھی صحیح ہے۔ تو قرآن کریم میں اس عمل کو کبھی بھی وسیلے کے عمل کو کہیں بھی غلط قرار نہیں دیا گیا۔ یہ بات اور ہے کہ آپ مشرکوں کا وسیلہ لا کر مومنوں پر تھوپ رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ آیتیں جو مشرکوں کے وسیلے کے حوالے سے ہیں وہ لا کر آپ مومنوں پر تھوپ رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی فہم ہے، لیکن قرآن میں ایسے واضح طور پر وسیلے کا حرام ہونا یا انبیاء کو وسیلہ بنانا یا جو ہے نا اولیاء کو وسیلہ بنانا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کہیں بھی قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جو مشرکین کی جو بات میں نے کہی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، وہ مشرکین اپنے معبودوں کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ اس لیے بناتے تھے، لیکن ان کو معبود سمجھ کر بناتے تھے، ہم معبود سمجھ کر نہیں بناتے۔ یہ تو قرآن یہ کرے۔ دوسری قرآن کریم کی دوسری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلے کو طلب کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ یہاں وسیلے کا لفظ واضح طور پر قرآن ہے، اس کی بارگاہ میں وسیلے کو طلب کرو۔ اب وسیلے کے بارے میں بہت سی 3 باتیں عام طور پر مشہور ہیں۔ اہل سنت کے بارے میں، اہل سنت والجماعت یہاں وسیلے کے معنی یہ لیتے ہیں کہ وسیلے کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو اور جو ہے نا ہر وہ چیز جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہے اس کو خدا کی بارگاہ میں بطور وسیلے کے پیش کر سکتے ہو، اس کو پیش کر کے ان کے طفیل میں کیا کر سکتے ہو؟ دعا مانگ سکتے۔ ہمارے پاس عام ہے کیونکہ قرآن میں وسیلے کا لفظ عام ہے، وسیلے کا لفظ عام ہے، اس میں نہ عبادتوں کو خاص کیا گیا، نہ شخصیتوں کو خاص کیا گیا، نہ کسی اور چیز کو کیا کیا گیا؟ خاص کیا گیا، بلکہ وسیلہ ہر اس چیز کا آپ لے سکتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہے، خدا کی بارگاہ میں مقرب ہے۔ کیوں؟ خدا، اب یہ عام کامن سینس اگر آپ جو ہے نا عام انداز میں بھی دیکھا جائے، اگر آپ کے کسی والد ہیں یا آپ کی اولاد ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا زندہ نہ ہو، آپ ان کو بے انتہا چاہتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کا واسطہ دے کر آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرب کا تعلق زندگی سے نہیں ہوتا، قرب کا تعلق محبت سے ہوتا ہے، خواہ وہ محبت زندگی میں بھی ہوتی ہے، زندگی کے بعد بھی ہوتی ہے۔ انبیاء، صحابہ، اولیاء زندگی میں بھی خدا کے محبوب تھے، زندگی کے بعد بھی خدا کے محبوب ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا، اور نہ یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں تو خدا کے محبوب رہے ہوں اور زندگی کے بعد خدا کے محبوب نہ رہے ہوں۔ اگر زندگی کے بعد خدا کے محبوب نہ رہتے تو اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں انبیاء کے ساتھ اولیاء کا ذکر نہیں فرماتا، صحابہ اور شہداء کا ذکر نہیں فرماتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے بعد بھی انبیاء کی اتباع، صحابہ کی اتباع، اولیاء کی اتباع کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو زندگی میں بھی محبوب تھے اور زندگی کے بعد بھی محبوب ہیں۔ تو لہذا وسیلہ زندگی اور موت کی بنیاد پر نہیں لیا جاتا، زندگی وسیلہ خدا کی قرب اور محبت کی بنیاد پر لیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ زندگی میں بھی خدا کے محبوب تھے، زندگی کے بعد بھی خدا کے محبوب ہیں، زندگی کے بعد بھی خدا کے محبوب ہیں۔ تو وسیلے کے ایک معنی کیا ہے؟ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وسیلے کا لفظ عام ہے، آپ شخصیات کو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیجئے کہ اللہ ان کے طفیل میں میری دعا کو قبول فرما، ان کے طفیل میں میری حاجت اور ضرورت کو پورا فرما، شخصیات۔ یا آپ اپنی عبادتوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں، بخاری کی روایت سے ثابت ہے، وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، بخاری میں بھی 3 لوگوں نے جو ہے نا مصیبت میں گر گئے تھے، 3 لوگ، اور ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا حوالہ دے کر، وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی۔ اور جو تو لہذا اعمال کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، اذکار کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، شخصیات کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کے پاس اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اذکار کا وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن شخصیات کا وسیلہ نہیں دے سکتے، شخصیات کا وسیلہ نہیں دے سکتے، اور ان کے ماننے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا چلو، میں نے تو جو ہے ایک آیت قرآن کی میں نے پیش کی کہ یہودی سرکار کا وسیلہ دے کر جو ہے نا سرکار کا وسیلہ، ذات کا وسیلہ دے کر کیا کرتے تھے؟ دعا جو ہے نا مانگتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت ہو گئی۔ اب دوسری اسی آیت سے میں بتلاتا چلو، اس آیت میں وسیلے کا مطلب وہ حضرات یہ لیتے ہیں کہ عبادت، ذکر، اذکار جو بھی ہے، نیک اعمال وغیرہ، یہ وسیلہ بنا سکتے ہیں آپ قرآن کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، مگر جو ہے نا سرکار کو یا انبیاء کو یا شخصیات کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے بتلاتا چلو کہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ سرکار کو حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب لوگوں سے آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری کیا کرو؟ اتباع کرو، یعنی سرکار کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سرکار کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
سرکار کی اتباع کیا ہے؟ سرکار جو کہنے کے لیے کہیں یا جو کریں ہم کرنا ہے، سرکار جو جس چیز سے روکے یا جس چیز کو نہ کرے وہ ہم کیا کرنا ہے؟ نہ کرنا ہے۔ یہ سرکار کی اتباع ہے، عام کامن تعریف بتا رہا ہوں میں۔ تو سرکار کی اتباع سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ قرآن میں فرمایا یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تم کیا کرو گے؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر دوسرا کیا ہوگا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں سرکار کی اتباع کے طفیل میں کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو جن کے عمل، جن کے قول اور عمل کی اتباع کر کے آپ خدا کے محبوب بن سکتے ہیں، جن کے عمل اور قول کی اتباع کر کے آپ خدا کے محبوب بن سکتے ہیں، گناہوں کی مغفرت آپ کی ہو سکتی ہے، اور انہی کی اتباع میں کیے گئے اعمال کو آپ خدا کی بارگاہ میں بطور وسیلے کے پیش کر سکتے ہیں، تو پھر ذات کو پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر ذات کو وسیلہ بنا کر ذات اگر خدا کی بارگاہ میں مقرب نہ ہوتی تو پھر ان کی اتباع کر کے تم خدا کے محبوب کیسے بنو گے؟ خدا کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، نبی کی اتباع کرو گے تو تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ جب ذات خدا کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے تو پھر ان کا عمل تمہیں خدا کا محبوب کیسے بنا سکتا ہے؟ ان کی اتباع تمہیں خدا کا محبوب کیسے بنا سکتی ہے؟ ان کی جو ہے نا اتباع تمہیں گناہوں کی مغفرت کیسے فراہم کر سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا ان کی اتباع بھی خدا کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا ذریعہ ہے، اور ان کی ذات بھی خدا کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اعمال میں تو اتباع میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سرکار کی اتباع میں جو اعمال تم نے کی ہے اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، لیکن ذات کو وسیلہ بنانے میں کیا حرج ہے؟ جب ذات کی اتباع وسیلہ بن سکتی ہے، ذات کی اتباع میں جو عمل کیا گیا ہے وہ وسیلہ بن سکتا ہے، تو پھر ذات کی اتباع کرنے، ذات کو وسیلہ بنانے میں کیا حرج کی بات ہے؟ جب ان کا عمل خدا کی مرضی کے مطابق ہے تبھی تو اللہ آپ کو ان کا عمل ان کی اتباع کرنے پر محبوب بنا رہا ہے آپ کو۔ اگر ان کا عمل، ان کی ذات خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ نہ ہوتی تو پھر ان کی اتباع تمہیں محبوب کیسے بنا سکتی ہے؟ ان کی اتباع تمہیں کیسے محبوب بنا سکتی ہے؟ تمہیں بخشش کا پروانہ کیسے مل سکتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل ہو کہ ذات ہو، خدا کی بارگاہ میں جو بھی مقرب ہے، جو بھی پسندیدہ چیز ہے، آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی 2 آیتوں کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے 2 حدیثیں آپ کی، حدیث بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں ابن ماجہ صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو صاحب ابن ماجہ نے، ان محدث نے اس کو حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کے درجے ہیں، صحیح کا مطلب اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو غلط ہے مطلب یہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس عام طور پر یہ درجات ہیں، یہ جیسے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس ایسے ہوتے نا درجات، یہ درجات ہیں۔ صحیح سب درجہ سب میں اعلیٰ ہے، اس کے بعد حسن ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو ابن ماجہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے پہلے وہ سنیے۔ عثمان بن حنیف ایک نابینا صحابی تھے، ان کی نگاہوں نابینا تھے، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا کیجیے کہ میں کیا ہے میری بینائی آ جائے، میری آنکھ دکھنے لگے، میری بینائی لوٹ کر آ جائے، میرا اندھا پن کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تم ویسے ہی رہنے دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا۔ تو جو ہے نا اس کے بعد سرکار نے دعا کیا کیا آپ وہ دیکھیے آپ۔ سرکار نے فرمایا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ سرکار نے دعا نہیں کی، فرمایا یہ دعا کرو۔ سرکار نے خود دعا نہیں کی، یہ دعا کرو۔ سرکار بھی خود دعا کرتے تو کیا ہوتا تھا؟ مسئلہ حل ہو جاتا تھا، بینائی لوٹ کر آ جاتی تھی۔ دعا کیا آنکھ پر اگر ہاتھ بھی پھیر دیتے تو جو ہے نا جب عیسیٰ علیہ السلام اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو اگر بینائی آتی تھی تو، لیکن پھر سرکار اگر پھیر دیتے تو کیوں نہیں آتی تھی؟ لیکن یہاں مسئلہ وسیلے کو بیان کرنا تھا۔ گئے جا کر سرکار نے دعا کی تلقین فرمائی۔ کیا دعا کی؟ اب وہ دعا سنیے کہ جب وہ صحابی گئے جا کر خدا کی بارگاہ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، اس کے بعد جو ہے نا دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بینائی کا، واتوجہ الیک، اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی الرحمتی، جو نبی رحمت ہے، جو رحمت والے نبی ہیں۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، دعا ہے۔ دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ سے کی جا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کسے بنایا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جا رہا ہے۔ اور آگے آئیے، یہی دعا ہے،
چلو بھئی یہاں تک دعا کر کے مسجد میں بیٹھ گئے, دعا کر لی, اس کے بعد آ کے سرکار کی بارگاہ میں باقی کی دعا کرے, نہیں, دعا خدا سے ہی ہو رہی ہے. اب خطاب کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیے, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا خدا سے ہو رہی ہے, خطاب مصطفیٰ سے ہو رہا ہے. پہلے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے نا دعا, اس میں خطاب, دعا میں خطاب سرکار سے ہو رہا ہے کہ یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انی قد توجہت بک الی ربی, میں یقیناً آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف کیا ہوا, متوجہ ہوا, اپنے رب کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوا. فی حاجتی ہذہ, میری اس حاجت میں, میری اس ضرورت میں جو بینائی کی ہے, لتقضا, تاکہ لتقضا حاجتی, تاکہ میری ضرورت کیا ہو, پوری ہو. پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم شفعہ فیہ, اے اللہ سرکار کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. سرکار کی سفارش میں, اس میں سرکار کا وسیلہ بھی دیا گیا, دعا خدا سے ہو رہی ہے, خطاب مصطفیٰ سے ہو رہا ہے. پھر سرکار کی شفاعت کو قبول کرنے کی بھی دعا ہو رہی ہے. تو بتائیے, وسیلہ بھی آ گیا, سرکار کی شفاعت سے جو ہے نا, سرکار کی سفارش کو قبول کرنے کا بھی جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے درخواست فرمائی. پھر دوران دعا سرکار سے بھی خطاب ہو رہا ہے. تو ہوا کیا, بینائی لوٹ کر آ گئی. اب یہ جو حدیث ہے, یہ جو معاملہ ہے, اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا اب یہاں تک میں, یہ میری زندگی تک تھا, میری زندگی کے بعد نہیں ہوتا, نہیں, سرکار نے ایسا نہیں فرمایا, بلکہ یہ حدیث زندگی میں بھی ہے, زندگی کے بعد بھی ہے. بولے مصعب ایسا بولے تو نہیں چلتا, زندگی میں تو حدیث دے دی, زندگی کے بعد کیا ہے ذرا وہ بھی تو بتائیے, زندگی کے بعد کیا ہے وہ بھی تو بتائیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا, تقریباً 2-2.5 سال. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا, تقریباً 10 سال. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, تو تقریباً 12-15 سال کے بعد ایک آدمی ایک ضرورت سے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, تو اس وقت بار بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آدمی جا رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے, کوئی ضرورت کے لیے جا رہا ہے, لیکن وہ مصروفیات کی بنیاد پر اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں, مصروفیات کی بنیاد پر توجہ نہیں کر رہے ہیں. تو پھر وہ آدمی کیا کیا, وہی صحابی کے پاس گیا, عثمان بن حنیف, جن کی سرکار کے وسیلے سے آنکھیں آ گئی تھی, سرکار کے وسیلے سے آنکھیں آ گئی تھی, ان کے پاس گئے وہ صاحب. جا کر انہوں نے سے کہا میں بار بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ضرورت کے لیے جا رہا ہوں, لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے, میری بات پوری نہیں ہو رہی, وہ مصروفیت کی وجہ سے سن نہیں رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, وہ عثمان بن حنیف جن کی نگاہیں آ گئی تھی سرکار کے وسیلے کی دعا مانگنے, انہوں نے پھر وہی دعا تلقین کی, وہی عمل تجویز کیا. اگر سرکار کی وصال کا بعد کا معاملہ ہے, یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, سرکار کی وصال کے بعد اگر وسیلہ درست نہ ہوتا تو پھر وہ صحابی رسول جن کی نگاہیں آ گئی تھی, انہوں نے پھر یہ وظیفہ سرکار کا وسیلہ دے کر دعا کرنے کی کا حکم کیوں دیتے تھے, اور وہ وظیفہ کیوں بتاتے تھے, جو سرکار کے وسیلے سے انہوں نے سرکار کی زندگی میں دعا کی تھی اپنی بینائی کے لیے. وہی دعا, وہی جو ہے نا وسیلہ انہوں نے جو ہے نا وہ آدمی کو بھی بتایا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا بھی یہ اعتقاد تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کہ وصال کے بعد بھی آپ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. ارے ذات تو دور کی بات ہے. اور ایک عجیب بات بتاتا چلو میں آپ کو, بخاری کی روایت ہے کہ مدینے میں قحط سالی ہو گئی, بہت زیادہ جو ہے نا پانی کی قلت ہو گئی, جانور مرنے لگے, لوگوں کو بھوک, کھانے کے لیے کھانا نہیں رہا. لوگ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, سرکار ابھی وفات پا چکے تھے, وصال پا چکے تھے, تو لہذا بی بی عائشہ کی طرف جو ہے نا کے پاس آئے, آ کر عرض کیے کہ جو ہے نا ایسا قحط سالی ہو گئی ہے, وغیرہ فلاں ہو گیا, کیا ہو گیا ہو گیا. تو جو ہے نا اس کے بعد لوگوں نے کہا, تو بی بی عائشہ نے تجویز کی, دیکھو سرکار کی جو مزار مبارک کا جو چھت کی چھت نما چیز ہے, اس وقت تو ابھی گنبد وغیرہ اتنا نہیں بنی تھی, تو چھت و کے درمیان ایک کھڑکی کھول دو, آسمان اور سرکار کے درمیان میں کوئی چیز حائل مت رکھو, آسمان اور سرکار کے درمیان جو ہے نا کوئی چیز حائل مت رکھو. تو لوگوں نے ایسے ہی کیا, تو جو ہے نا اتنی بارش ہوئی کہ سب ہر چیز ہری بھری ہو گئی, اور جانور اتنے موٹے ہو گئے کہ جو ہے نا لوگ یہ گمان کرنے لگے کہیں وہ جانور چربی کی وجہ سے, موٹے پن کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں. تو اس سال کا نام ہی سنۃ الفتق کہا گیا. تو عزیزان محترم, یہاں بھی وسیلہ تھا, زبان قال سے نہیں, زبان حال سے. تو معلوم یہ ہوا
سرکار کی بارگاہ میں سرکار کو اللہ کی بارگاہ میں زبان قال سے بھی وسیلہ بناؤ تو تمہارا معاملہ طے ہو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. زبان حال سے بھی بناؤ، وہاں الفاظ کچھ نہیں تھے، بس معاملہ یہ کیا گیا کہ جو آڑ تھی آسمان اور سرکار کے درمیان وہ ہٹا دی گئی. تو وسیلہ زبان قال سے ہو یا زبان حال سے ہو، ہر حال میں خدا کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ جو ہے نا وہ ہے، مقبول ہے. تو یہ تھی کچھ مثالیں. یہ دارمی کی روایت ہے. بی بی عائشہ کا جو دارمی کی یہ جو بی بی عائشہ کا جو معاملہ ہے یہ جو ہے نا بخاری کی ہے. اور وہ جو دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانے کا جو واقعہ ہے اس کو امام بیہقی نے بھی بیان کیا ہے اور علامہ تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں بھی اس کو بیان کیا ہے. تو عزیزان محترم، یہ باتیں آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب نے جو وسیلے کو مشرکانہ عمل قرار دیا اور اس کی تائید میں قرآن کریم کی وہ آیتیں بیان پیش کی جو مشرکوں اور کافروں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، ان کو مسلمانوں پر تھوپ کر وسیلے کے معاملے میں انہوں نے انبیاء کو جو ہے نا خدا کا درجہ دینے والا ہمیں قرار دے کر ہمارے قتل کو جائز اور ہمارے مال کو مال غنیمت اور اس کو لوٹنا جائز قرار دیا. یہ ان کی غلط فہمی تھی، ورنہ قرآن و حدیث میں وسیلے کے عدم جواز پر، ناجائز ہونے پر کوئی جو ہے نا دلیل نہیں. ہم جس کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، جس شخصیت کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، مقربیت کی بنیاد پر بناتے ہیں، محبوبیت کی بنیاد پر بناتے ہیں. تو جس طرح انبیاء اللہ کے محبوب ہیں، صالحین اللہ کے محبوب ہیں، صدیقین بھی اللہ کے محبوب ہیں، شہداء بھی اللہ کے محبوب ہیں. چنانچہ اللہ کیسے ہے محبوب؟ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. اللہ کا انعام جن پر ہوا ہے وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں. صدیقین کا مطلب جو ایک عام مومنین بھی صدیقین میں آتے ہیں، اس میں بھی درجات ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کیے، ایمان لائے، درجات ہیں. سب سے بڑے صدیق کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیقین کا انعام یافتہ بندے ہیں. اور شہداء ہیں، والصالحین اور الاولیاء اللہ ہیں. تو ان کو اللہ نے انعام یافتہ بندے قرار دیا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور ان کے راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان کے راستے کو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ قرار دیا ہے. اور جو آدمی صراط مستقیم پر چلتا ہے، نتیجے کے طور پر جو چیز، منزل کے طور پر جو چیز ملتی ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. تو ان کا راستہ صراط، یہ انعام یافتہ بندے ہیں، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. ان کے راستے پر چل کر تم خدا کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہو. تو کیا ایسے لوگ خدا کے محبوب ہوتے ہیں یا مقرب ہوتے ہیں یا خدا کے دشمن ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بت خدا کے دشمن ہیں، یقیناً ہیں. ان کو وسیلہ بنانا شرک ہے، یقیناً ہے. وہ ایمان سے خارج ہے، یقیناً ہے. ان کی جان بھی حلال ہے، ان کا مال بھی حلال ہے. لیکن جو اولیاء ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، کیا ان کا راستہ بتوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں بتوں کے تعلق سے فرماتا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. بتوں کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. اولیاء اور انبیاء کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. بتوں کا راستہ خدا سے دور ہونے کا راستہ ہے. بتوں کو لا کر انبیاء کے اولیاء کے مقام پر کھڑا کر دینا اور جو انبیاء کو وسیلہ بناتے ہیں وہ ان کو مشرک قرار دینا، پھر ان کو قتل کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ قرآن فہمی کی دلیل نہیں ہے، یہ حدیث دین کی فہم ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کشف الشبہات میں، جو محمد بن عبد الوہاب نجدی جو اپنی کتاب کشف الشبہات میں جو وسیلے کو مشرکین کا طریقہ قرار دیا اور وسیلہ لینے والوں کو مشرک قرار دیا، ان کے سے جنگ کرنا، ان کے مال کو حلال سمجھنے کا فتویٰ دیا، اس پر میں نے یہ بحث کی ہے. اب آئیے وسیلے کے تعلق سے ہمارا طریقہ کیا ہے؟ آپ عبادت کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، اعمال صالحہ کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. کوئی بھی اعمال صالحہ، وہ عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، کچھ بھی ہو، اور حسن سلوک ہو، کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہو، اور شخصیات، انبیاء، اولیاء یا خدا کے مقرب بندوں کو بھی آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. وسیلے میں مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز، اللہ کی جو چیز پسندیدہ ہے، محبوب ہے، خواہ وہ چیز ہو یا ذات ہو، اس کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ وسیلے کی بنیاد زندگی اور موت پر نہیں ہے، وسیلے کی بنیاد محبوبیت پر ہے.
محبوبیت پر ہے. خدا کا جو محبوب ہو خواہ وہ زندہ ہو یا زندہ نہ ہو, ہر دو صورت میں اس سے وسیلہ مانگا جا سکتا. یہ چند باتیں وسیلے کے حوالے سے. اور محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب نے جو تعلیمات جو خیال ظاہر کیا, جس پر انہوں نے کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا, ان کو مشرک اور کافر قرار دیا, جس کا تذکرہ میں نے پیچھے جو ہے نا کیا ہے, اور جو ہے نا مزارات کو ڈھا دیا اور خون کو حلال قرار دیا, ان کے مال کو مال غنیمت کی طرح کفار و مشرکین کے مال کی طرح لوٹ لیا. وہ تفصیلات میں نے کربلا کے حوالے سے, طائف کے حوالے سے اور دیگر مقامات کے حوالے سے میں نے سابق میں جو ہے نا بیان کیے ہیں. یہ سب چیزیں ایک غلط فہمی تھی, اور یہ غلط فہمی, یہ عقیدہ کس سے ملا؟ دو استاذوں سے ملا, جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جو دو استاذ تھے, جو کسی امام کے مقلد نہیں تھے, کسی امام کی تقلید کرنے والے نہیں تھے, جو شدت پسند تھے. دو استادوں نے ایک ایسا شاگرد تیار کیا جس کی وجہ سے اسلام میں اتنا بڑا رقبہ پڑ گیا. اسی وجہ سے حدیث میں ہے, مشکات میں حدیث ہے کہ جو ہے نا کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم, یہ جو علم دین تم سیکھ رہے ہو, کس سے سیکھ رہے ہو وہ دیکھو, کیونکہ یہ علم صرف علم دین خالی ایک نالج کا نام نہیں ہے, یہ تمہارا دین ہے. دیگر علوم ایک نالج ہوتے ہیں, ڈاکٹری کا علم ہے, یہ دین نہیں ہے, نالج ہے. انجینئرنگ کا علم ہے, یہ دین نہیں ہے, نالج ہے, معلومات ہے. لیکن دینی علم جو ہے یہ صرف نالج نہیں ہے بلکہ تمہارا دین ہے. کس سے حاصل کر رہے ہو تم, اپنا دین کس سے لے رہے ہو؟ دیکھو تو انہوں نے دین ایسے غلط لوگوں سے, دو غلط لوگوں سے لیا, اور جو ہے نا لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک وہ گمراہی جاری ہے. وہ کئی مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا, کئی مولوں کی جان گئی, مال لوٹ لیا گیا, اور پھر دنیا میں ایک فتنہ بن کر وہ چیز ہمیشہ کے لیے رہ گئی. یہ صرف دو استادوں کا نتیجہ ہے. تو استاذ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, نیوکلیئر بم کا اثر ختم ہو سکتا ہے, لیکن استاذ کی غلط تربیت اور غلط تعلیم اور غلط جو ہے نا ذہنیت کا عقیدہ انسان کو کتنے حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ آپ دیکھیں. اسی وجہ سے استاذ جو ہے نا ڈاکٹرز بھی تیار کر سکتا ہے, انجینئر بھی تیار کر سکتا ہے, علماء بھی تیار کر سکتا ہے, صلحاء بھی تیار کر سکتا ہے, چور اور بدماش بھی تیار کر سکتا ہے. استاذ جیسے ہوگا شاگرد ویسے نکلیں گے, جیسا گرو ویسا چیلا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے. ان کا ایک وسیلے کے متعلق جو عقیدہ تھا, جو غلط فہمی تھی, جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا, اس کا میں نے غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا ان کی, اور جو ہے نا اس کا رد بھی میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر کر دیا ہے. تو انبیاء سے, عبادات سے, نیک اعمال سے وسیلہ لینا ہمارے تمام اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے, ہمارے تمام اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے. اور ہمارے تمام اسلاف نے صرف نبی کو نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وسیلہ بنایا ہے. میرے وسیلے کے بیان میں وہ چیز تفصیل سے ذکر ہے, جو وسیلے کے عنوان پہ میں نے بات رکھی تھی, لیکن یہاں چونکہ اعتراض آ رہا تھا تو اس کے مقابل میں نے کیا کر دیا, اس کا جواب بھی دے دیا. یہ ایک اب رہا مسائل میں آپ حضرات کے سامنے مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی کی صورتیں بیان کی جا رہی تھی. اب رہا نماز وطر کا کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے. وطر کے معنی طاق کے ہیں. طاق کہتے ہیں جو برابر دو حصوں میں تقسیم نہ ہو, اس کو کہتے ہیں طاق. جیسے چار ہے, چار دو دو برابر میں تقسیم ہوتے ہیں, لیکن پانچ کیا ہوتا ہے, دونوں میں برابر تقسیم نہیں ہوتا. تو وطر کہتے ہیں طاق کو. تو لہذا نماز وطر بھی چونکہ 3 رکعت ہوتی ہے, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں, طاق کہتے ہیں, وطر کہتے ہیں. نہیں, طاق ہوتی ہے, طاق. نماز وطر 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور 3 کا عدد طاق ہے, اس وجہ سے کیا ہے معلوم ہے, اس کو بھی وطر کہا جاتا ہے. تو نماز وطر جو ہے نا واجب ہے. نماز وطر کیا ہے, یہ جو ہے نا واجب ہے. فرض اور واجب کا عملی اعتبار سے وزن ایک ہے, عقیدے کے اعتبار سے وزن الگ ہے. یعنی جس طرح فرض چھوڑنے سے آپ جو ہے نا فاسق و فاجر اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, فرض چھوڑنے سے جتنا گناہ ہے واجب کے چھوڑنے سے بھی اتنا ہی گناہ ہے. عمل کے اعتبار سے دونوں کا وزن اتنا ہی ہے, عقیدے کے اعتبار سے الگ ہے. فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے, واجب کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. زیادہ علمی بحثوں میں گئے بغیر میں عام بات بتا رہا ہوں آپ کو. فرض کے اعتقاد عقیدے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں ہے. تو نماز وطر کی نماز 3 رکعت ہے احناف کے پاس, مسلک حنفی. دیگر ائمہ کے پاس 1 رکعت بھی ہے. وہ لوگ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں, 1 رکعت علیحدہ کیا کرتے ہیں, ادا کرتے ہیں. تو وہ بھی میں مسئلہ بتاؤں گا. تو نماز وطر جو ہے نا, یہ جو ہے نا 3 رکعت ہے, اور نماز وطر کا وقت جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے. عشاء کی نماز آپ نے ادا کر دی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وطر کا وقت شروع ہوتا ہے. جب تک آپ عشاء کی نماز ادا نہیں کریں اس وقت تک وطر کا وقت شروع نہیں ہوتا. تو عشاء کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے, وطر کا وقت کیا ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے. وطر کا وقت شروع ہوتا ہے. وطر کی نماز بھی
جو ہے نا مغرب کی نماز کی طرح ادا کی جائے گی، وطر کی نماز بھی مغرب کی نماز کی طرح ادا کی جائے گی، لیکن دو فرق ہیں اس کے اندر۔ ایک تو مغرب کی نماز میں مغرب کی نیت کرتے ہیں، اور وطر کی نماز میں وطر کی نیت کرتے ہیں۔ وطر میں ایک بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں، میں 3 رکعت واجب الوطر ادا کرتا ہوں یہ نہ کہے، بلکہ میں 3 رکعت صلاۃ الوطر ادا کرتا ہوں یا وطر کی نماز ادا کرتا ہوں، یہ الفاظ رکھیں۔ واجب الوطر ادا کرتا ہوں یہ نہ کہیں، نیت میں جو آپ کے الفاظ ہوگے، نیت تو اصل دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، نہ بھی کہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، لیکن دل میں بھی جو ہے نا واجب الوطر کی نیت نہیں، صلاۃ الوطر یعنی وطر کی نماز کی نیت ہو، وطر کی نماز کی نیت ہو۔ تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ مغرب کی نیت الگ ہوتی ہے اور وطر کی نیت الگ ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مغرب کی جو ہے نا تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنا سنت ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے مغرب کی تیسری رکعت میں۔ لیکن وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، ضم سورہ پڑھنا ہے، اور دونوں اور دعائے قنوت پڑھنا ہے، یہ 3 بھی واجب ہے۔ اور جو تکبیر کہتے ہیں سورہ فاتحہ ضم سورہ کے بعد جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی واجب ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تو مغرب کی فرق کیا ہے؟ ایک تو نیت کا فرق ہے، دوسرا مغرب کی تیسری رکعت میں، مغرب کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ رہے گا، وطر کی دونوں رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ اور ضم سورہ رہے گا، دونوں میں بھی 2 رکعتوں میں دونوں بھی واجب ہے۔ لیکن تیسری رکعت میں، مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، لیکن وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، ضم سورہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، یہ فرق ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز سال بھر جو ہے نا جماعت سے پڑھنا افضل ہے، سنت مؤکدہ ہے، سال بھر جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور وطر کی نماز صرف رمضان میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، سال بھر جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ وطر کی نماز صرف رمضان میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، سال بھر جو ہے نا پڑھنا یہ کیا ہے معلوم ہے، تنہا پڑھنا ہے۔ اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ عمل آپ کا مکروہ ہے، عمل مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو یہاں تک ہو گیا، تو 3 رکعت وہ 3 رکعت یہ، اور وطر کا وقت عشاء کی نماز کے وقت کے بعد کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کا قضا کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو ہے نا وطر کا قضا کرنا بھی ضروری ہے، وطر کا قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر فرض نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے، وقت گزر گیا، اب آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے، اب تو اب قضا کرنا ہے، کل کی عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھے تھے تو عشاء کی بھی قضا کرنا ہے، ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، وطر کی بھی قضا کرنا ہے، فرض کی بھی قضا ہے اور وطر کی بھی قضا۔ وطر کی قضا ہے، عیدین بھی واجب ہے لیکن اس کی قضا نہیں ہے، تو یہ جو نا وطر کی قضا ہے، فرض کی قضا، فرض کی بھی قضا ہے، وطر کی بھی قضا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، وطر کی نماز جو ہے یہ ایک مستقل نماز ہے، علیحدہ نماز ہے، بالکل ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے نا یہ نماز ہے، اگرچہ کہ اس کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ مستقل کیا ہے معلوم ہے، یہ نماز ہے۔ اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی امام صاحب عشاء کی نماز کی پڑھائے، آپ ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد کیا ہوا، سنت بھی پڑھ لیے، آپ وطر بھی پڑھ لیے، سنت بھی پڑھ لیے، وطر بھی پڑھ لیے، بعد میں امام صاحب کو معلوم ہوا کہ میری نماز ٹوٹ گئی، امام صاحب اعلان کر دیے، دیکھو بھائی میں جو عشاء کی نماز پڑھایا تھا وہ جو ہے نا فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو اب کیا حکم ہے؟ اگر امام صاحب کی جو نماز فاسد ہوئی عشاء کی نماز، اگر اس کا وقت باقی ہے، اس کا وقت ابھی وقت کے رہتے انہوں نے کیا کیا ہے، نماز کے ٹوٹ جانے کا اعلان کیا ہے، تو عشاء کی بھی نماز دہرائی جائے گی، عشاء کی سنت بھی کیا کیا جائے گی، دہرائی جائے گی۔ عشاء کے بعد 2 رکعت جو سنت آپ نے پڑھی ہے وہ بھی کیا کی جائے گی، وہ بھی دہرائی جائے گی، کیونکہ سنت عشاء کے تابع ہے، لیکن وطر دہرائی نہیں جائے گی، کیونکہ وطر ایک مستقل نماز ہے، وطر ایک کیا ہے، مستقل نماز ہے، وطر نہیں دہرائی جائے گی۔ وقت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز، تو عشاء بھی پڑھیں گے، سنت بھی
پڑھیں گے. نہیں, وقت گزرنے کے بعد اعلان کیا, کل کی عشاء کی نماز فاسد ہوئی تھی, امام صاحب آج اعلان کر رہے ہیں, تو وقت تو گزر گیا, تو آپ عشاء کی قضا کریں گے لیکن سنت کی قضا نہیں کریں گے. وطر کی قضا نہ وقت رہتے کریں گے نہ وقت گزرنے کے بعد کریں گے. وطر ایک مستقل نماز ہے, وہ پڑھ لیے ہو گیا. وطر کی قضا وقت رہتے بھی نہیں کریں گے اور وقت گزرنے کے بعد بھی نہیں کریں گے. البتہ سنت کی قضا وقت رہتے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کریں گے, وقت گزر گیا تو صرف عشاء کی قضا کریں گے, سنت کی قضا نہیں کریں گے. اسی طرح آپ رمضان میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وطر کی, اگر آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے, رمضان میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے تو وطر بھی جماعت سے پڑھیں. اگر عشاء کی نماز جماعت سے آپ نے نہیں پڑھی تو وطر کیا کرتے ہیں, وطر بھی کیا کریں, تنہا پڑھیں. اب آپ عشاء کی نماز کہیں بھی پڑھو, ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے آئے, دوسری مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں, پھر وہی امام صاحب کے پیچھے وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں, یا وطر کسی اور مسجد میں جا کر ادا کر رہے ہیں. کہیں بھی ادا کرو, آپ عشاء کی نماز ایک امام کے پیچھے پڑھو, تراویح کی نماز ایک امام کے پیچھے پڑھو, وطر ایک امام کے پیچھے پڑھو, یا تینوں ایک امام کے پیچھے پڑھو, یا ایک امام کے پیچھے پڑھو, دو ایک امام کے پیچھے پڑھو, کون سی بھی صورت ہو, عشاء کی نماز اگر آپ نے جماعت سے پڑھی ہے تو وطر بھی جماعت سے پڑھیں گے, خواہ وہ امام وہی ہو, مسجد وہی ہو یا نہ ہو, کیسا بھی ہو. اگر عشاء کی نماز آپ نے جو ہے نا جماعت سے نہیں پڑھی ہے تو وطر بھی آپ کیا کریں گے, جماعت سے نہیں پڑھیں گے. وطر بھی جماعت سے نہیں پڑھیں گے, بلکہ وطر بھی کیا کریں گے, تنہا آپ کیا کریں گے, ادا کریں گے. اور ایک بات کہ آپ عشاء رمضان میں وطر میں کیا کریں معلوم ہے, امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے. کب شریک ہوئے, تیسری رکعت میں امام صاحب اللہ اکبر بول کے بولے, کس کے لیے, دعائے قنوت کے لیے. تیسری رکعت میں وطر چل رہی تھی رمضان میں, امام صاحب سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے, ضم سورہ بھی پڑھ لیے, اب دعائے قنوت کے واسطے اللہ اکبر بول رہے تھے. اب آپ کے وہاں پر آپ امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے, تو آپ کی تیسری رکعت تو مل گئی, دوسری رکعت 2 رکعتیں آپ کی نہیں ملی, تو آپ کیا کرنا, تو امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آہستہ سے وطر کی تکبیر بھی کہنا ہے اللہ اکبر, کہہ کر کیا کرنا ہے, آپ دعائے قنوت پڑھ لینا ہے امام کے ساتھ. بعد میں جو دوسری 2 رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہے, وہ اگر تنہا پڑھتے تو کیسا پڑھتے تھے ویسا پڑھنا ہے. یعنی پہلی رکعت میں ثنا, اعوذ باللہ, بسم اللہ, سورہ فاتحہ, ضم سورہ, سورہ فاتحہ ضم سورہ, پھر وہ 1 رکعت کے بعد قاعدہ کریں گے, آپ اتحیات پڑھیں گے, پھر اٹھ جائیں گے, اٹھ کر پھر جب دوسری رکعت شروع ہوگی بسم اللہ پڑھیں گے, بسم اللہ مطلب پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھ کر آپ قاعدہ کر لیں گے. تو وہ 2 رکعتیں آپ کی پہلی اور دوسری رکعت تھی, اور دعائے قنوت تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے, اور تیسری رکعت میں آپ امام کے ساتھ تھے, تو لہذا امام کے ساتھ ہی آپ کیا کریں گے, دعائے قنوت پڑھ لیں گے. امام کے ساتھ ہی آپ کیا کریں گے, دعائے قنوت پڑھ لیں گے. اور بسا اوقات آپ سعودی وغیرہ میں بعض وقت رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں, لوگ وغیرہ جاتے ہیں, یا کسی دوسرے شافعی یا حنبلی یا مالکی جو مسلک کے اگر کوئی امام ہیں, اگر وہ 2 رکعت کے بعد وطر میں اگر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر تیسری رکعت علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کی اتباع نہ کریں. اگر وہ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں ایک ہی سلام کے ساتھ تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے پیچھے اتباع میں, لیکن اگر وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 1 رکعت علیحدہ پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں ان کی اتباع نہیں کریں گے, بلکہ وطر کیا کریں گے, آپ علیحدہ پڑھ لیں گے. وطر کیا کریں گے, علیحدہ پڑھ لیں گے. تو یہ جو ہے نا وطر کی نماز کے حوالے سے کچھ جو ضروری مسائل جو آپ کے لیے پیش آ سکتے ہیں, اور ویسے بھی بہت سی جو ہے نا مسائل اس میں تفصیلی ہیں, لیکن آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ ضرورت عام طور پر جو 70-80% جو پیش آ سکتے ہیں وہ میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے کیا کر دیے ہے, رکھ دیے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے, اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما, آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما, آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما, جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سنت